نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے بیان کریں گے، پھر نماز کا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ. دراصل آج ویسے سردی بھی ہو رہی ہے یار، جیکٹ ویکٹ بھی پہن لیا الحمدللہ، تو سویٹر لوگوں نے بھی پہن لیا ہے، تو یہ کہ سردی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے، سردی آ گئی ہے الحمدللہ. تو یہ کہ اچھا بھی لگ رہا ہے کہ بہترین ماحول ہوتا ہے، چل ماحول ہوتا ہے، آرام سے مطلب سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اوپر سے نہ پنکھے کی ٹینشن ہوتی ہے نہ کسی چیز کی ٹینشن ہوتی ہے، بس سکون سے آ جاؤ بیٹھ جاؤ. بس یہ کہ اس میں مزہ بھی آتا ہے. اچھی بات ہے کہ گرمی بھی اللہ کی طرف سے، سردی بھی اللہ کی طرف سے، ہر چیز اللہ کی طرف سے. تو یہ کہ ہمیں اس میں شکر ادا کرنا چاہیے، بے شک اس کا کچھ شک نہیں. آج ہم یار یہ مائک بھی نا، آج ہم بات کریں گے کہ آج جو تبلیغی اجتماع چل رہا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے کہ آپ کو بھی، کیونکہ میکسیمم اسٹارٹ ہو چکا ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا مگر اسٹارٹ ہو چکا ہے. تو لوگ بولے تھے اکثر جو حضرات ہیں ہمارے بڑے بزرگ جو حضرات ہیں وہ بھی بتا رہے تھے تو تبلیغی اجتماع اسٹارٹ ہو. تو الحمدللہ تبلیغ والے جو ہے نا، تبلیغ والے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ خوب سمجھنا ہوگا تبلیغ والے کیا سکھاتے ہیں، تبلیغ والے کیا بتاتے ہیں، تبلیغ والے کیا کرتے ہیں. وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بتا رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ خوب سمجھنا. دیکھو ہم جب دنیا میں آ گئے نا، دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے ہمارا. جب ہم نے قدم رکھ دیا دنیا کے اندر نا، تو ہم نے کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے خلیفہ مقرر ہوگا. اس امت کو خاص دیا گیا ہے کیونکہ یہ بہترین امت ہے، تمام امتوں میں سے یہ بہترین امت ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعد، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد. بس نبوت کا سلسلہ ختم، اب بس بند ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا. اب کوئی نبی کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے، کافر ہے، مردود ہے. تو یہ ہے کہ جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیا ہے، فرعون ہے، وہ نمرود ہے، وہ بدبخت ہے، وہ کیا ہے، مردود ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے. وہ جتنی آپ گالیاں نکال سکتے نکالو، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. دیکھو آپ نے یہ خوب سمجھنا. دیکھو اب ذمہ داری کس کے اوپر آ گئی، جب نبی کے صحابہ نہیں ہے، نبی کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، صحابہ کرام نہیں ہے، تابعین جیسی ہستیاں نہیں ہے، تبع تابعین جیسی ہستیاں نہیں ہے، صحابہ کرام جیسی ہستی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہے ہی نہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب اس کا جو انہوں نے کام ہمیں بتایا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اسی کے ساتھ وہی سنت لے کے چلنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوشش کرنی ہے. بھائی دیکھیں لوگ بولتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے جو تبلیغ کرتے ہیں کہاں سے ثابت ہے، رائے بن کا سلسلہ دعا وغیرہ کہاں سے ثابت ہے. دیکھو آپ علیہ السلام نے 13 سال تک کیا کرا، صرف تبلیغ کری ہے، کیونکہ تلوار اٹھانے کی تعداد نہیں تھی. پھر جا کے جب ہجرت مدینہ ہوا ہے، پھر 10 سال میں جا کے اسلام کا دفاع کیا، 27 غزوات لڑے، جس میں سے پہلی بھی مطلب کہ ہر باری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوات جو 10 سال کی چیزیں لے کے جا رہے تھے وہ کیا کیا، کیا کرتے رہے، وہ پھر لڑے، پھر وہ دفاع میں لڑے، اس خود سے نہیں، دفاع میں لڑائی کی. دفاع میں لڑائی کرنا، اسلام کا دفاع کرنا. پھر دیکھو تبلیغ بھی کرتے رہے. صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا، صلح حدیبیہ کا موقع تھا کہ صلح کر لو، ہم نے تبلیغ بھی کرنی کی. تو آپ علیہ السلام مسلمان کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھیں کہ کس طرح بیت المقدس فتح کیا. کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا، تو بیت المقدس فتح ہوا نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ تبلیغی جماعت والے جو تبلیغ کرتے دیکھیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کا رویہ یہ نہیں کہ یہ ساری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہی ہم اپنا رہے ہیں. دیکھیں تبلیغی جماعت والے وہ رویہ استعمال کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اسلام میں آ جائیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہم لوگ بالکل یہ کہ نکلو، یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، یہ فلاں دعا کرو، یہ سب کرو، یہ فرض و سنت واجب اور یہ مستحب نہیں کہہ رہے. بولے یہ اچھا عمل ہے، اللہ کی طرف بلانے کا عمل ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو انہوں کی یہی تبلیغ تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو اصلاح کرتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، اور جو بندہ دعوت اسلام قبول کرتا تھا ان کی اصلاح کرتے تھے تاکہ ان کو احکامات بتاتے تھے. جو احکامات بتاتے تھے وہی چیزیں تاکہ لوگوں کو مقصد بتا دیتے. مسلمانوں کو مقصد بتایا جاتا ہے اور کافروں کو تبلیغ کی جاتی ہے
ٹھیک ہے مسلمان، پھر ان کا مقصد بتایا جاتا ہے. تو یہ 1,24,000 انبیاء آئے تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ یہی کام کیا جو ہم کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس امت کو کیا کیا ہے؟ خلیفہ مقرر کر دیا. تو آپ نے ہر مطلب کہ کیا کیا؟ ہر آنے والے شخص کا خلیفہ. کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع میں آپ علیہ الصلوۃ نے کیا فرمایا تھا کہ حاضرین جو ہے وہ غائبین کو خبر دیتے ہیں. جو اب جو ان کے بعد غائبین آئیں گے وہ غائبین کو خبر دیں گے. غائبین کون ہے اب ہمارے لحاظ سے؟ جو آنے والی نسل ہے، جو جنہوں نے ابھی اسلام قبول اس طریقے سے نہیں کیا، ان کو اسلام کا نہیں پتا، تو ان کو کیا بتائیں گے؟ پہلے کون تھے حاضرین؟ تو وہاں پہ صحابہ کرام تھے. تو صحابہ کرام نے بولا انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے، اور انہوں نے کتنا بھرپور کام کیا، کس طرح دین پہنچایا ہم تک کے. پھر یہ تابعین، تبع تابعین، اہل اللہ، دیگر چیزیں جو آئیں وہ کس کی وجہ سے؟ انہی کی وجہ سے. ان کی بابرکت وہ جو سیرت ہے آپ علیہ السلام کی سیرت اپناتے ہوئے، ان کی سیرت میں چلتے ہوئے، تو اس وجہ سے اب کون ہے حاضرین؟ اب ہم حاضرین ہیں. تو کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دین کی دعوت پہنچانی ہے. کیونکہ قرآن مجید نے خود فرمایا کہ بھائی ایک نہ ایک دن حق لازم ہو جائے گا، حق پوری طرح پھیل جائے گا اور باطل کا صفایا ہو جائے گا، اور باطل مٹنے کے لیے آیا ہے. تو آپ خوب سمجھ لو، تو ایک نہ ایک دن آئے گا کہ حق پوری طرح دین و اسلام پھیل جائے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ گھر بیٹھے بیٹھے اسلام پھیلا دینا ہے، یا دعائیں کر کر کے اسلام پھیلا دینا ہے. خود نماز پڑھو، خود کرو، خود، تو یہ نہیں ہوگا. دیکھو ایک مثال میں نے پہلے بھی دی تھی کہ ایک بندہ جیسے کہ تہجد پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ، ہر چیز عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی. 500 لوگ میں سے 499 لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں مان رہے اور اللہ تعالیٰ کی اس چیزوں کو احکام کرنے کے رسول کے احکامات کو نہیں چلے. مثال دے رہا ہوں. اور ایک بندہ لگا ہوا ہے، صرف وہ اپنی سوچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں آئے گا نا تو ان کو کم دے گا، اس کو زیادہ دے گا. جب تیرے کو یہ چیز پتا ہے، یہ چیز جب تجھے پتا ہے تو آگے کیوں نہیں پہنچاتا؟ خود ہی عمل کیا، خود ہی سب کچھ کیا اور اپنا جنت کا ٹکٹ کر لیا؟ نہیں. دیکھو نبی علیہ السلام نے کیا بولا کہ جب تم آ چکے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب تم نے اللہ اور رب العزت کے احکامات کو پھیلانا ہے. تو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت جو ہے نا وہ اصلاح کرنے کے لیے نکلتی ہے، لوگوں کو کیا کرتی ہے؟ دین کی طرف لے کے آنے کی پڑتی ہے. دیکھو آج کل کے کتنے فتنہ پرست گھوم رہے ہیں، کتنے کیا لوگ گھوم رہے ہیں، کس کے احکامات ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے، دیکھو مسجدوں میں بیٹھو گے، جتنا ہم مسجدوں کے اندر لگاؤ لگائیں گے نا تو اتنا آئے گا. اور یہ کہ اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں جو دنیا کی محبت نہ ڈالے، اس عالم کے پاس نہ بیٹھو جو دنیا کی محبت نہ ڈالے. دنیا تو ایک فانی ہے، بس چند دن کی دنیا ختم ہو جائے گی، پھر یہ ہو جائے گا کہ آپ ختم ہو جاؤ گے. آخرت کی زندگی یاد دلاؤ. تو آخرت کی زندگی یاد دلانے کے لیے تبلیغی جماعت والے کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں اور اپنی اصلاحی بیان کو ریکارڈ کراتے ہیں اور دنیا بھر. دیکھیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ فالوئنگ شپ بڑھے، ہمارا نام بن جائے، ہمارا فلاں چیز ہو جائے، ہمارا یہ ہو جائے، ہمارا وہ ہو جائے، ہمارا فلاں ہو جائے. نہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے. ان کا صرف یہ کام ہے کہ بھائی ہم نے دین کس طرح پہنچانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا دین کس طرح پہنچانا ہے. آپ علیہ السلام سے لے کے پہلے بھی انبیاء آئے، انہوں نے کس طرح دین پہنچایا، اور آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے کس طرح دین پہنچایا، اور آپ علیہ السلام نے کس طرح مشقت کی. 13 سال آپ دیکھیں، مکی زندگی دیکھیں، کوئی تلوار اجازت نہیں تھی، کوئی ایسا کچھ نہیں تھا، مگر کس طرح وہ لے کے چل رہے تھے. کیونکہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو شہید کرنے نکلے تھے، مگر وہ دیکھو پھر ان کو کس طرح رتبہ ملا. پھر کتنے صحابہ تھے، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کتنا مطلب کہ اسلام کے بڑے دشمن تھے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کس کے ذریعے؟ آپ علیہ السلام کے اخلاق کے ذریعے. صحابہ کو وہ اخلاق سکھائے جو آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کے اخلاق تھے، اسی وجہ سے تو آپ علیہ السلام نے معیار بنایا تھا. تو مقصد ہمیں خوب سمجھ لو کہ ہمیں اگر تبلیغ میں جوڑنا ہے نا، اللہ کی راہ میں جوڑنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کسی کے اس میں چلو، کسی میں چلو، اللہ اس کے رسول سے جوڑنا ہے نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو جتنی دین کی خدمت کر سکتے کرو. میں یہ نہیں پروموٹ کر رہا کہ بھائی آپ کہ اس فرقے کو پروموٹ کرو تو اس فرقے کو پروموٹ کرو، دیوبند کو کرو تو بریلوی کرو، ایسے فلاں کرو فلاں کرو. نہیں، میں اس کو نہیں کہتا. میں یہ کہہ رہا ہوں بس اللہ اس کے رسول کو آپ مان لو، ان کی جو تعلیمات ہیں اس چیز کو آپ لے کے چلو. تبلیغ والے کیا بولتے ہیں؟ صرف نہ وہ دیوبندی کا نعرہ لگاتے ہیں، نہ حدیث کا لگاتے ہیں، نہ شیعہ کا لگاتے ہیں، نہ بریلوی کا لگاتے ہیں. وہ بولتے ہیں صرف اللہ اس کے رسول کا. مسلمان ہیں، کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا نعرہ لگاتے ہیں. بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. کیا کر لو گے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. بس ان کا مقصد یہی ہے. تو مقصد یہی ہے آج کے فتنہ دور کے اندر، آج کے اندر اتنی چیزوں کے اندر اگر آپ نے اس احکامات، کتنے لوگوں کے دل بدلے یار،
اسی دعوت کی وجہ سے، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ انبیاؤں کا کام ہے جو اس امت کو دیا گیا ہے۔ بہترین امت کیوں کہا گیا ہے اس کو؟ اس وجہ سے تو کہا گیا ہے، تو اسی وجہ سے کہا گیا کیونکہ اس سے پہلے نبی آتے تھے، نبی ہی دعوت دیتے تھے اور نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ان کو تمام جہانوں کے رحمت للعالمین کہہ دیا اور ان کی امت اعلیٰ درجے کی امت بنا دیا۔ تو مقصد یہی ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے ہم تبلیغ پہ جائیں۔ ہمیں یہ کام نہ کریں کہ بھائی یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کیوں نہیں ثابت ہے، ادھر سے ثابت ہے، کیوں ایسا ویسا کیوں ہے، اس کو نہ سوچیں۔ نیگیٹو پازیٹیو کو سوچیں، دعا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں، یہ نہ بولیں۔ اس کو یہ کہیں کہ بھائی آپ جو اللہ اس کے رسول کا دین پھیلانے آئے ہو، اس دنیا میں جو آئے ہو، آپ ایک خلیفہ مقرر ہو گئے ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے، چاہے آپ کسی تنظیم میں رہ کے، چاہے آپ کسی تبلیغ کے اندر رہ کے، چاہے کسی چیز کے اندر رہ کے دین پھیلاؤ، مگر مقصد یہ رکھو اللہ اس کے رسول کے احکامات کو راضی کرنا ہے اور ان کے احکامات کو لے کے چلنا ہے۔ تو مقصد یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل حق کے راستے پہ اور اہل حق کی طرح چلنے کی اور جتنے بھی احکامات ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔